بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما منكم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کام کاج والا بھی ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ اعتدال کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس کے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ ہماری مصلحت اور ہماری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں، بشرطے کہ انسان شریعت کو درست طریقے سے سمجھے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو، تو اس سے انسان کی زندگی راحت اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں جو ہم نے حکم پڑھا ہے اس کا تعلق امامت سے بھی ہے اور اس کا تعلق مقتدیوں سے بھی ہے۔ امام کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ جماعت کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے بالعموم، اور اس وقت میں فرض چونکہ سب سے اہمیت رکھتے ہیں تو فرضوں کی جماعت میں مختلف طرح کے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں، جن میں فرمایا کہ کمزور لوگ بھی ہیں، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا صاحب عذر آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے وضو کا زیادہ دیر تک قائم رکھنا باقی رکھنا مشکل ہو، کوئی ایسا مریض بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے قیام کرنا زیادہ دیر تک کھڑا ہونا وہ مشکل ہو، اور کوئی بڑی عمر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھاپا بذات خود ایک عذر ہے، چاہے کوئی بیماری نہ ہو لیکن کمزوری ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ آ کر جماعت میں شامل ہو گیا، اس کو آگے جانا ہے، جلدی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری جماعت سے نماز نہ نکلے، میں جماعت سے نماز پڑھ لوں تاکہ بجائے ایک کے مجھے 27 نمازوں کا ثواب مل جائے، تو وہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو آدمی نماز پڑھائے اعتدال کے ساتھ ہلکی نماز تو پھر تو ان سب کی رعایت ہو گئی۔ جو جوان آدمی ہے، فارغ آدمی ہے، جس کو کوئی اور کام نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بڑی لمبی ہو، اس کے لیے بھی مسنون طریقے سے نماز ہو گئی۔ اور جو ضرورت والے لوگ ہیں یا عذر والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جماعت ہو گئی۔ لیکن اگر کسی ایک کی رعایت کی جائے گی اور اس کی یہ خواہش ہو کہ نہیں نماز تو اتنے منٹ کی ہونی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے یا ایسی ہونی چاہیے، تو پھر سب کی رعایت مشکل ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ نماز پڑھاتا ہوں تو چونکہ اس زمانے میں عورتوں کو، چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، صرف اجازت ہی تھی، اصل میں تو ان کی گھر کی نماز زیادہ فضیلت والی تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عورت کی نماز میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھ لے، اور صحن سے بہتر ہے کہ برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں پڑھے۔ تو عورت کی نماز کا اجر تو زیادہ ہے، لیکن احکامات سیکھنے کے لیے اس زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی مسجد میں،
بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فتنے کے پیش نظر ان کو اور ضرورت نہ ہونے کے پیش نظر منع فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا بچہ رو پڑتا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیا کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے، آزمائش میں پڑ جائے کہ ایک جانب اس کا بچہ ہے اور دوسری جانب اللہ کا حکم یعنی نماز ہے۔ اب وہ اس نماز میں بڑی مشکل سے کھڑی رہے گی اگر یہی کیفیت اس کی رہے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ بسا اوقات نماز کو، آپ کی ویسے بھی نماز صحابہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، یعنی فرض نماز جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ ہاں نوافل اور جو انفرادی آدمی نے اعمال کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اس میں چاہے جتنا لمبا کرے۔ جب وہ اپنے لیے نماز پڑھتا ہے تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی مرضی لمبی کرے، چاہے ساری رات ایک رکعت میں گزار دے، ایک سجدے میں گزار دے، ایک رکوع میں گزار دے، پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن فرض نماز چونکہ سب لوگوں کے لیے ہے تو اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ ہلکا رکھا جائے۔ ایک دفعہ رکن کے اندر اگر تسبیحات پڑھ لی جائیں اور جو فرائض نماز کے ادا کر لیجئے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ لی جائیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کو کرے تو چلو استحباب ہے، لیکن اتنا طویل کرنا کہ جس سے پچھلے لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جائے، یہ ذرا منشاء شریعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا یہ جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ ہلکی نماز پڑھائے۔ ہمارے ایک بزرگوں میں سے بزرگ تھے، وہ امامت انہوں نے شروع کرائی، جو دوسرے بڑے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو فرمانے لگے میں نے امامت ذرا لمبی کرائی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ جو لمبی نماز ہے یہ اپنے کمرے میں جا کے پڑھا کرو، یہاں تو تمہارے پیچھے ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں اعتدال کے ساتھ۔ تو امام کے لیے یہ حکم ہے، اور ہم عوام کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی خواہش نہ رکھیں کہ ایسی نماز ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اسے بہت سے لوگوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے صرف ہماری تمنا اور خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔